بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اکثر مساجد میں نماز پڑھنے کے دوران، نماز کے بعد مسجد میں یا مسجد کے دروازے پر ایسے افراد ضرور دیکھے ہوں گے جو ہماری طرح ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہماری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو کر اپنے مسائل کا اظہار کرتے ہیں، غربت کا رونا روتے ہیں، بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، اور پھر لوگوں ان کے پاس کبھی کبھی تذکیے بھی ہوتے ہیں اور لوگ انہیں کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50، کوئی 100 روپے دے دیتا ہے اور پھر وہ کسی اور مسجد میں جا کر یہی ببتا بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کبھی بھی اگر انفرادی طور پر یہ پسند کریں کہ ہم خدا نخواستہ کسی مشکل کا شکار ہو کر اس طرح لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو ہم تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائی بہنوں کو کبھی کسی محتاج کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ ہم چند دوستوں نے یہ فیصلہ کیا، محمد عرفان شیخ صاحب نے AWP کے نام سے ایک پروجیکٹ بنایا، ویلفیئر پروجیکٹ، اور ہم 10 دوستوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے طور پر صدقہ نکالتے ہیں۔ کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ الحمدللہ صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے کرائٹیریا بنایا کم از کم 20 روپے روزانہ۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان صبح کرتا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے تمام جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 360 جوڑ ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ 360 روپے کم سے کم ہم روزانہ کا صدقہ نکالیں، لیکن ہم نے ایک معیار بنایا کہ کم از کم 20 روپے اپنا اور اپنی فیملی کا صدقہ نکال کر ایک باکس میں ڈال کر آپ گھر سے باہر جائیے گا۔ تو جب ایک مہینہ ہوا تو ہمارے پاس 6000 روپے جمع ہو گئے، ہر شخص نے 600 روپے لا کر ہمیں دیے۔ ہم نے کہا اب ہر شخص اپنے طور پر اپنی فیملی میں، دوستوں میں 10 افراد کا گروپ بنائے۔ ناظرین کرام، پیارے دوستوں، الحمدللہ یہ کوشش رنگ لائی اور ہمارے پاس الحمدللہ ایسے 200 افراد جمع ہو گئے۔ چنانچہ ہم ہر مہینے الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ رقم اکٹھی کرنے کے قابل ہو گئے۔ ہم نے ایک نظام بنایا کہ ایک شفافیت کا نظام، ٹرانسپیرنسی کا نظام، جس میں ایک پائی کا حساب رکھا جائے گا، ایک مالیات سیکریٹری ہوگا، مجھے صدارت کی ذمہ داری دی گئی، کچھ لوگوں کو مزید شامل کیا گیا، اور الحمدللہ اب اسکائی وے فاؤنڈیشن گورنمنٹ کے منظور شدہ ایک رجسٹرڈ NGO ہے، جس کے تحت الحمدللہ اب تک ہم نے 125 گھرانوں کو خود کفالت کے راستے پر ڈال دیا ہے اسی کرائٹیریا کے ذریعے۔ اور الحمدللہ اس وقت تھر پارکر میں 25 بور یعنی واٹر پروجیکٹ کے تحت 25 پانی کے سولر سسٹم کے ایسے بور بنا دیے گئے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پانی بھر کر لاتے تھے، خراب جوہڑوں کا پانی ہوتا تھا یا پانی میسر ہی نہیں ہوتا تھا۔ الحمدللہ 25 مقامات پر 25 گوٹھوں میں یہ سولر واٹر پروجیکٹ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا یہ کام آگے بڑھا اور شفافیت کا یہ نظام کہ ہمارا کوئی رضاکار بھی، کوئی عہدیدار بھی اس فنڈ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا ہے، نہ اپنے کسی کھانے پینے اور کام کاج میں دفتر، اسٹیشنری وغیرہ کے تحت کا اس سلسلوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے، بلکہ اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی توانائیاں ہم سب اس کاز کے لیے دیتے ہیں کہ اب انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نماز کے بعد کوئی بھی کھڑا ہو کر وہاں دست سوال دراز نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مدد کیجیے۔ آپ نے ان کو دیکھا، وہ صحت مند تھے، آپ نے فرمایا گھر میں کچھ تو ہوگا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا بس میرے پاس ایک یہ چادر ہے جو میں باندھے ہوئے ہوں اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا وہ پیالہ لے کر آؤ۔ وہ پیالہ لے کر آئے، آپ نے دست مبارک سے اٹھایا اور فرمایا اسے کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے، پیالے میں تو ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس ہو گیا تھا، اینٹیک بن گیا تھا، انتہائی اہمیت کا لائق ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو اس پیالے کی اور بولی لگائے؟ ایک نے کہا میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے وہ پیالہ انہیں دیا، 2 درہم لے کر اس شخص کے ہاتھ پہ رکھے، فرمایا یہ 2 درہم ہے، 1 درہم کا اپنے گھر میں راشن ڈال لو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی کا پھول لے کر آئے، آپ نے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھوکا، فرمایا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور شہر میں لا کے فروخت کرو۔ کچھ ہی دن بعد جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ میں خود کفالت کے راستے پر گامزن ہو گیا ہوں۔ ہمیں عادی بھکاریوں کو دینے کے بجائے، ہمیں گداگروں کو دینے کے بجائے اپنے گھر میں ایک ایسا باکس لگا کر
اپنی دکان پر ایسا باکس رکھ کر روزانہ کی بنیاد پر صدقہ اور خیرات اور ڈونیشن اس میں جمع کر کے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو سفید پوش ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کرنے نہیں دیا جا رہا، ایسے بے روزگار ہیں جن کی ڈگریوں کے باوجود انہیں نوکریاں نہیں مل رہی۔ خدا نہ خواستہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خودکشی نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اپنا ایمان یا اللہ نہ کرے ہماری کوئی مسلمان بہن اپنی عزت بیچنے کی راہ پر نہ لگ جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ کے اس حکم پر عمل کریں کہ سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ ہم سب کو مل کر یہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح اب تک 125 لوگوں کو برسر روزگار کیا گیا ہے اور آسان اقساط پر کچھ کو قرضوں کی فراہمی کی گئی ہے، کچھ کی مکمل مدد کی گئی ہے کہ اب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ بھی اس لڑی میں پرو کر لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح الحمدللہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنا شفاف نظام ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان علاقوں میں جہاں مساجد نہیں ہیں ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مساجد بنائیے۔ اس کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا کہ بہت بڑی مسجد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھوٹی مسجد ہو، لیکن مسجد ہی نہ ہو بلکہ تعلیم گاہ بھی ہو، تربیت گاہ بھی ہو، کمیونٹی سسٹم بھی ہو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسلمانوں کے معاشرتی اور معاشی نظام مسائل حل کرنے کے لیے کمیونٹی سسٹم ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ الحمدللہ تھرپارکر کے علاقے میں 2 مساجد تعمیر کی جا چکی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہمارے ایک محسن جماعت جناب محمد موسیٰ مرحوم کے نام پر جامع مسجد موسیٰ ہے، اور دوسری جناب محمد اکبر صاحب نورانی کے نام پر جامع مسجد اکبر ہے۔ انشاءاللہ ایسی اور مساجد بھی تعمیر کی جانی ہے، اور یہ خاص طور پر ہمارے تھرپارکر میں جناب مولانا محمد سمو صاحب اور جناب مولانا عبد الرحمن صاحب اور یہ پوری سمو برادری الحمدللہ اور ان کے جتنے بھی ارباب برادری یہ اپنی جگہ فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں، ہم وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہاں کنواں تعمیر ہوتا ہے اور جب بور بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سروے ہوتا ہے، باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، وہاں پر موجود لوگوں سے باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا ہے، ان سے وعدے لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کام الحمدللہ چلتا ہے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا جو اس کام میں دامے درمے سخن قدمے میرے ساتھ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح وہ احباب جو اپنا تعاون ہمارے ہاتھوں سے غریبوں تک پہنچانے میں ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے مال کے امین بن کر ان کے حقداروں تک وہ مال پہنچانے کی صحیح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمارا اجر بھی ضائع نہیں فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر حکومت کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں پرائیویٹ سیکٹر میں ہماری بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ انہی ذمہ داریوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری لگائی ہیں، جس طرح حدیث شریف ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ بھی اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق وسیع کر دیا جائے، تو صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ دیگر مواقع پر عطیات کے ذریعے، ڈونیشن کے ذریعے لازم کر لیجئے، کیونکہ ہمارے مال میں ان غریبوں کا، فقراء کا، سائلین کا اور محرومین کا بھی حق ہے۔ ان کا حق ان کو پہنچانے کے لیے تلاش کیجئے ایسے لوگوں کو جن کی اسکروٹنی کی جائے، مانیٹرنگ ہو، اور باقاعدہ طور پر انہیں عادی بھکاری بنانے کے بجائے خود کفالت کے راستے پر لگا کر عزت نفس مجروح کیے بغیر انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ آپ ایک شخص کو کھڑا نہیں کرتے بلکہ ایک فیملی کو کھڑا کرتے ہیں، ایک فیملی کو نہیں بلکہ ایک نسل کو سہارا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم اسکائی وے فاؤنڈیشن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کے اب تک ذیلی دفاتر تو قائم ہوئے ہیں 5، جس کا مسجد اقصیٰ میں زونل دفتر قائم ہے، لیکن اب تک باقاعدہ طور پر ہم نے کہیں اس کا دفتر قائم نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ ریکارڈ میں آتا ہے، کس نے دیا ہے، کب دیا ہے، اور اسے کہاں خرچ کیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسے کامیاب کرنا اور نتیجہ خیز بنانا اور اجر کے ساتھ اللہ کریم کے ہاں محفوظ بنانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس درخواست کے ساتھ کہ اسکائی وے فاؤنڈیشن میرا یا چند ساتھیوں کا ادارہ نہیں بلکہ یہ آپ کا ادارہ ہے، اسے آپ نے چلانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں یہ منظر دکھائے
کہ ہم ایسے سفید پوش اور مستحقین کو تلاش کر کے ان کے لیے ادارے بنائیں، کارخانے لگائیں، فیکٹریز لگائیں، تاکہ ایک فرد نہیں بلکہ گھرانے خود کفالت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیچے آپ کو ڈیٹیل دی جا رہی ہیں، اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ ہم سے تعاون کریں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ممبر بن کر ایسے لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جنہیں ہمارے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔